طرح ناظرین، آج پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ جو ہیں ایک بہت ہی اچھے گیسٹ ہوں گے، اور آپ یقیناً ان کی باتوں سے بہت لطف اندوز بھی ہوں گے اور یقیناً آپ کے نالج میں اضافہ بھی ہوگا. اس وقت کینیڈا سے ہمارے ساتھ ہیں، لیکن پہلے ان کا تھوڑا سا میں تعارف کروا دوں. بزنس انٹرپرینور ہیں، ان کی جناب ڈگریاں اتنی ہیں ماشاءاللہ، اور انہوں نے ایک چھوٹی سی زندگی میں جو آپ یوں کہہ لیں کہ چند سالوں میں انہوں نے اتنا ماشاءاللہ علم حاصل کر لیا اور مقام جو ہے وہ اپنی سوسائٹی میں اور اپنی کمیونٹی میں اس قدر اچھا پیدا کر لیا کہ اب لوگ جو ہیں ان کے پاس اپنے فیوچر کو ڈیزائن کرنے کے لیے آتے ہیں اور وہ ان کا بھرپور جو ہے ان کو گائیڈ کرتے ہیں. انہوں نے جناب CPA کیا ہے، CMA کیا ہے، MBA کیا ہے، OCP کی ہے، MS PQM کیا ہے، اوریکل سرٹیفائیڈ ہیں ماشاءاللہ، اور فاؤنڈر اینڈ CEO ہیں جی GTA اکاؤنٹنگ ایجوکیشن. اور ان کے جو اس کے علاوہ دوسرے بھی جو بزنسز ہیں جس میں وہ CEO ہیں اور اونر آف بے ماؤنٹ بائی ونڈم مونٹریال ایئرپورٹ ہوٹل کینیڈا، اور اس کے ساتھ وہ ڈائریکٹر ہیں آف GTA کنسٹرکشن اینڈ ریئل اسٹیٹ اینڈ انویسٹمنٹ، فاؤنڈر اینڈ CEO آف GTA اکاؤنٹنگ پروفیشنل کارپوریشن. اور یہ ون آف دی لیڈنگ اکاؤنٹنگ فرم ہے ٹورنٹو کینیڈا میں. جو لوگ وہاں پہ ہیں یقیناً وہ جانتے ہوں گے. تو یہ تو ان کا مختصر سا تعارف تھا، باقی تو بہت کچھ ہے جو میں یہاں پہ اسکپ کر رہا ہوں اور میں آپ کے اور ان کے درمیان حائل نہیں ہوں گا اس وقت. سب سے پہلے ہم خوش آمدید کہتے ہیں جناب محمد سہیل افضل صاحب کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام عمر بھائی، ہاؤ آر یو؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. آپ ٹھیک ہیں؟ رمضان ٹھیک جا رہا ہے؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے عمر بھائی. سب سے پہلے تو آئی ایم ریئلی تھینکفل فار انوائٹنگ می ہیئر، اینڈ سیکنڈلی میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں ماہ رمضان کے اس مبارک اور بابرکت مہینے میں. آپ کی ماشاءاللہ بہت ہی اچھی کاوش ہے، بہت مقبول پروگرام ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کار خیر کا اجر عظیم عطا فرمائے. آمین، بہت شکریہ. اور جناب سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے، جس طرح آپ نے ایک ماشاءاللہ خوبصورت جو ہے وہ ایک ہمارے لیے ایک کہہ لیں جو بزنس کمیونٹی کے لیے کہہ لیں ایک گائیڈنگ رول ہیں، تو یہ سب سے آپ نے کیسا جو ہے یہ جلدی زندگی میں آپ نے وہ فیصلے کیے کہ یہ مقام حاصل کر لیا، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیے کہ ایک بزنس مین کے لیے وہ کیا خاص ٹپس ہو سکتی ہیں جو کہ کامیاب بزنس مین بنا سکیں؟ تھینک یو ویری مچ عمر بھائی. فرسٹ آف آل آپ نے بڑی حوصلہ افزائی کی ہے اور اس بندہ ناچیز کی تعریف کچھ ضرورت سے زیادہ کر دی ہے. میرا نہیں خیال کہ کچھ ابھی اکمپلش کیا ہے، ابھی تو بہت کچھ کرنا باقی ہے انشاءاللہ. تو آپ نے ایک وسیع ٹاپک چھیڑ دیا ہے کہ ہاؤ وی کین بی سکسیزفل. تو یہ سارا کچھ الحمدللہ والدین کی دعاؤں سے اور میرے دوستوں عزیزوں رشتہ داروں کی دعاؤں سے، شب و روز کی محنت سے ممکن ہو سکا، جس میں یتیموں اور بیواؤں کی دعائیں بھی شامل ہیں، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ میرے ساتھ شامل حال رہیں آئندہ بھی. اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ سم ٹپس فار دا پیپل ٹو بی سکسیزفل، تو یہ ایک وسیع ٹاپک ہے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے بڑے ہی اختصار کے ساتھ میں کوشش کروں گا کہ بجائے اس کے کہ ہم کچھ تھیوریٹیکل باتیں کریں جو کہ بکس میں یا انٹرنیٹ پہ بھی پڑھی ہوئی ہیں، تو میں اپنے ذاتی تجربے سے، اگر آپ کی اجازت ہو تو ذاتی مشاہدے اور ایکسپیرینس کی بنیاد پہ کچھ 4 یا 5 ایسے پوائنٹس ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ جس سے ہمارے ناظرین مستفید ہو سکیں. کیونکہ میری کوشش یہ ہوگی کہ ہماری اس ڈسکشن کا، اس گفتگو کا کوئی پریکٹیکل بینیفٹ لوگوں تک پہنچ سکے. ٹھیک ہے، اگر آپ کی اجازت ہے تو کین آئی ٹیک 5-10 منٹس؟ جی پلیز. تو پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ میں آپ کو صرف 4 یا 5 ایسے پوائنٹس جو مائٹ بی رانگ، اٹ مائٹ بی رائٹ، بٹ اٹ ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی گڈ فار می، اٹ ورکڈ آؤٹ فار می. تو ان میں سے سب سے پہلے تو آپ والدین کی خدمت. میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. والدہ کی دعائیں، جب بھی میں نے کوئی ایڈونچر کرنا ہوتا ہے یا آپ کہہ لیں کہ اپنی اوقات سے بڑا کام کرنا ہوتا ہے، تو میں والدہ کو دعا کی درخواست کرتا ہوں، اور وہ صلاۃ تسبیح پڑھتی ہیں. تو اس تسبیح کے دوران الحمدللہ پہاڑ جیسے کام بھی جو ہیں ان میں غیبی امداد آ جاتی ہے. یہاں پہ ایک چھوٹا سا واقعہ جو آپ کے علم میں ہوگا پہلے ہی، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا کر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے. تو جب ان کی والدہ ماجدہ اس جہان فانی سے رخصت ہو گئی تو وہ کوہ طور پر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ بی کیئرفل دس ٹائم، کیونکہ اب جائے نماز پر ماں نہیں بیٹھی ہوئی جو آپ کے لیے دعا کر رہی ہو. تو یہ ماں کی دعا جنت کی ہوا، ماں کی دعا، جن کی والدین زندہ ہیں تو ماں کی خدمت کریں، اور ان سے جب صدقے دل سے دعائیں نکلتی ہیں تو کامیابی آپ کی منزل اور مقدر بن جاتی ہے. اور دوسری بات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب ہم ان کنٹریز میں آتے ہیں، ویسٹرن کنٹریز میں، اوورسیز کا یہ کامن ڈائلما ہے کہ جہاں پر کاسٹ آف لیونگ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اس کاسٹ آف لیونگ کو کوپ کرنے کے لیے، پرٹیکولرلی جب آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں کہ ہم نے جو ہے ایک ڈیسنٹ لیونگ سٹینڈرڈ مینٹین کرنا ہے یہاں پر،
جی تو یا تو دو ہی آپشنز ہیں کہ یا تو آپ دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف کام کریں جیسا کہ 80% لوگ کرتے ہیں، جی یا ایک دوسرے کو سپورٹ کریں تاکہ وہ ایک ایکسٹرا ایفرٹ کر سکے. صحیح. تو میرے کیس میں میری وائف جو ہے شی از الحمدللہ ڈاکٹر آف فارمیسی، شی از ویری وائز، شی انڈرسٹینڈ دا سچویشن اینڈ وی کیم اپ ود اے پلان کہ وہ امور خانہ میں توجہ دے گی اور میں اپنے بزنس میں، دیٹ از دا ریزن کہ میں ملٹیپل وینچرز کر پایا، جی جی کیونکہ اس نے اپنا فیملی ٹائم سیکریفائس کیا. یہاں پر یعنی کہ سو مچ سو کہ ایک انٹرسٹنگ واقعہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا. جی جی لاسٹ ایئر ایک کلائنٹ نے میٹنگ میں پوچھا کہ میرے کڈز کا گریڈ کیا ہے، although it is embarrassing and a big shame for me but I couldn't answer this question کہ میں گھر کے معاملات سے اتنا لا تعلق ہوں کہ مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میں نے کبھی گراسری شاپنگ، اور کچن میرے لیے ریڈ زون، I never entered in that. تو it is grace of that lady. جس طرح کہتے ہیں کہ ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، تو میرے کیس میں turned out to be true کہ اس نے ہمیشہ الحمدللہ سپورٹ کیا ہے. اور دوسری جو کوالٹی میں نے اس میں پائی ہے، although ہم سب ہیومن ہیں، we all have shortcomings، لیکن دوسری کوالٹی یہ تھی کہ میرے بلڈ ریلیشنز کو جب بھی میں نے سپورٹ کرنا چاہا اپنی فیملی میں، تو اس نے آگے رکاوٹ بننے کی بجائے جسٹ لائک آرڈنری وائف شی آلویز موٹیویٹڈ می اینڈ سپورٹڈ می. تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ دو کوالٹیز کسی بھی وائف میں ہوں، وہ آپ کو فری اپ کر سکے، تو اٹ از ویری ایزی ٹو فوکس آن یور جاب اینڈ پرفارم. جو آپ نے پوچھا کہ کیسے کر لیا، تو اس میں ایک یعنی کہ میجر رول یہ بھی تھا. ٹھیک ہے. تو جو ناظرین اور جو بہنیں سن رہی ہیں، although it is very difficult and challenging، تو میں انہیں کہوں گا کہ پالیٹکس جو یعنی کہ ان لاز پالیٹکس ہے، اس سے نکل کر اگر وہ بھی اپنے ہسبینڈس کو فری کریں تو گھر بھی جنت نما ہو جائے گا، اور ہسبینڈ بھی فوکس کے ساتھ ان کے لیے ایک ڈیسنٹ لیونگ جو ہے وہ ارن کر پائے گا. جی جی. تیسرا پوائنٹ جو ہے آپ نے بزنس کے پوائنٹ سے کہا، تو دیکھیں ہر بندہ بزنس مین نہیں بن سکتا، ہر بندہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا، انجینئر نہیں بن سکتا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ پیرامیٹر جو ہے وہ چھوڑنا ہے کہ ڈاکٹر، انجینئر، بزنس مین اور یہ لوگ ہی سکسیسفل ہوتے ہیں، باقی دوسرے پروفیشن سکسیسفل نہیں ہوتے. آپ کسی بھی ایسے پروفیشن میں سکسیسفل ہو سکتے ہیں جس میں آپ کا من ہے، جس میں آپ انوالوڈ ہیں، ٹھیک ہے، جس میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کام کریں تو آپ کو تھکاوٹ نہ ہو، آپ کو ٹائم کے گزرنے کا احساس تک نہ ہو. ٹھیک ہے. یعنی کہ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے میرے ساتھ آنیسٹلی کہ میں آفس میں بیٹھا ہوں، 5 بجے سارا سٹاف چلا گیا، مجھے 10-11 بجے تک اندازہ ہی نہیں ہوا کہ اٹس آلموسٹ مڈ نائٹ، جب تک کہ وہ سیکورٹی گارڈ نے آ کے ناک نہیں کیا کہ لائٹ آن ہے، از دیر اینی باڈی دیر. تو جب آپ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو تو آپ کسی بھی کام میں، خواہ وہ کوئی بھی کام ہو، آپ اس میں ایکسل کر سکتے ہیں. تو آپ نے یہ چوز کرنا ہے کہ کیا پروفیشن آپ کے لیے بہتر ہے. صحیح. آپ رائٹ پروفیشن رائٹ ٹائم پہ اگر آپ چوز کرتے ہیں، کیریئر پاتھ چوز کرتے وقت، تو یو کین سکسیڈ. صحیح. اور چوتھا، جب آپ پروفیشن بھی چوز کر لیں تو اس وقت ہارڈ ورک. دیکھیں یہ کہنا بہت ایزی ہے کہ جی فلاں بہت لکی تھا. I had many sleepless nights, if not thousands, hundreds for sure. صحیح. تو اس میں محنت جو ہے، محنت میں عظمت ہے. اللہ helps those who help themselves. میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ جو جن کے پاس بڑے بریلینٹ آئیڈیاز تھے، بڑے انٹیلیجنٹ تھے، بڑے اسمارٹ تھے، لیکن محنت میں مار کھا گئے. ٹھیک ہے، سوللی بیسڈ آن لک 10% لوگ ہوں گے جو سکسیسفل ہو جاتے ہیں زندگی میں، لیکن 80 to 90% ڈیفینیٹلی وہ لوگ بھی ہیں جن کو کہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے. تو میرا ایک بہت ہی قریبی دوست ہے، از آلسو ویری اسمارٹ. ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا کے آگے بڑھوں گا. تو اس کا یعنی کہ تھا میرے سے کوشچن کہ سہیل بھائی، میرا اور آپ کا بیک گراؤنڈ سیم ہے. میں ٹھیک ہے کینیڈا میں آپ سے 4 سال بعد آیا، ریسورسز سیم تھے، ایجوکیشن سیم تھی. آپ نے اس یونیورسٹی سے MBA کیا، آئی ایم فالوئنگ یور فٹ اسٹیپس. میں نے بھی اسی یونیورسٹی سے گریجویشن کی، گریڈز بھی آپ نے ڈسٹنکشن لی، میں نے بھی ڈسٹنکشن لی، CPA بھی کر رہا ہوں. لیکن وہ جو گیپ 4 سال کا ہونا چاہیے تھا، اٹ از انکریزنگ، اٹ از ناٹ ایون شرنکنگ. وائی اٹ از لائک دیٹ؟ تو میں نے اس کو ایک بڑی سمپل سی ایگزامپل دی. میں نے کہا کہ اگر ایک گاڑی 60 کی سپیڈ پہ ہائی وے پہ دوڑ رہی ہے اور ڈیلی 4 سے 5 گھنٹے چل رہی ہے، اور دوسری گاڑی 100 کی سپیڈ سے چل رہی ہے، ڈیلی 10 گھنٹے چل رہی ہے، 7 days a week، تو ڈفرنس جو ہے وہ 4 سال کا نہیں بلکہ 12 سال کا ہو جائے گا 4 سال بعد، بیکاز دیٹ از ٹریولنگ 3 times more. تو یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ جی سب کچھ اللہ نے دینا ہے. یس، اللہ ہیلپس دوز ہو ہیلپ دیم سیلوز. کفار محنت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، رب المسلمین نہیں ہے. محنت کرتے ہیں، ساری ریسرچز ان کے پاس ہیں.
جی، میں آپ کی بات یہ سمجھا کہ سلیکشن آف پروفیشن جو ہے وہ رائٹ ٹائم پہ ڈیسیجن جو ہے، پیرنٹس کی دعائیں ہیں، گھر کی سپورٹ ہے، اور پھر محنت ہے، یہ چیزیں جو ہیں وہ اور بہت زیادہ. ایک اہم بات جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا، یہ جو ہم نے اپنا سوچ لیا ہے کہ دنیا داری اور دین داری، کہ ہم نے بزنس کرنا ہے تو یہ دنیا داری ہے، نماز روزہ حج زکات یہ دین داری ہے، یہ ایسا نہیں ہے. اگر ہم اپنی ڈائریکشن ٹھیک کر لیں، اگر ہم جو بھی کام کر رہے ہیں، ہم جاب کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، اگر ہم اس میں صرف یہ نیت کر لیں کہ ہم صرف اپنے بچوں کے لیے رزق حلال نہیں کما رہے، بلکہ اس میں کچھ بیواؤں کا، کچھ جی یتیموں کا، کچھ ان کا بھی حق ہے جو ڈپرائیوڈ ہیں، جو پیچھے رہ گئے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر ہم ان کو ان کا حق چیریٹی زکوٰۃ صدقہ سمجھ کر نہیں، بلکہ ان کا حق سمجھ کر ان کو دیں، جی اگر ہم یہ نیت کر لیں تو پھر جو کام ہم کریں گے عمر بھائی، اس میں بھی ہمیں نہ صرف اجر ملے گا بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی شامل حال ہوگی. جی، آپ نے تو یہی اس بات آپ سے پہلے بھی ہوئی تھی، بلکہ ہو رہی تھی، جی آپ نے بات کی تھی کہ مجھے دین نے، یہ اسلامی جو وے آف لائف ہے، اس نے بڑی مدد کی تھی مجھے بزنس میں، خاص طور پہ اتنی زیادہ ترقی میں. تو وہ جو چیز ہے وہ اس پر ٹچ کیجئے گا کہ وہ کون سی چیز ہے جس کو، جو اسلامک وے آف لائف ہے، وہ کہاں پہ آپ کو. جی میں وہی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، جب آپ کے ساتھ، جب میں نے شروع میں بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ یہ سب بیواؤں، یتیموں اور بے سہارا بچوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، ادروائز مجھے کوئی سرکاب کے پر نہیں لگے ہوئے. صحیح. میرا ایمان ہے، میرے یقین کا حصہ ہے کہ اگر آج بھی الحمدللہ 3 سکسیسفل بزنسز رن کر رہا ہوں اللہ کی رحمت سے، اس کے فضل سے، میرے پاس بے شمار ڈیزگنیشنز ہیں، چارٹرڈ پروفیشنل اکاؤنٹنٹس ہوں. پیپل تھنک دیٹ آئی ایم ویری ٹیلنٹڈ آلدو آئی ایم جسٹ اے اسٹوڈنٹ یٹ. لیکن ان سب کے باوجود میں کہتا ہوں کہ اگر آج بھی میں ان یتیموں بیواؤں کا حق جی غصب کرنا شروع کر دوں، میں فکرہ یوز کر رہا ہوں کہ ان کا حق میں کھانا شروع کر دوں، کیونکہ آپ نے پرسپیکٹو یہ ہے کہ لیفٹ اوور آپ نے ان کو دینا نہیں ہے بلکہ ان کا لیفٹ اوور آپ نے کھانا ہے. صحیح. ان کی وساطت سے رزق آپ کو مل رہا ہے. اگر میں آج ان کا حق کھانے کی کوشش کروں تو میں آج ہی زیرو ہو جاؤں گا، میرا سب کچھ ختم ہو جائے گا. کیونکہ جب تک وہ ہیں اس وقت تک اللہ کی رحمت شامل حال ہے، اس وقت تک ساری کامیابی. اگر ہم کوئی بھی یہ پرسپیکٹو اپنا لیں، اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کے پاس پیسے ہوں، ہم $1 $2 $4 $50 میں ایک بیوہ اور یتیم بچے کا گھر بڑے آرام سے پاکستان میں چل جاتا ہے. اور $50 یا 20-30 یورو یا 20-30 پاؤنڈ بچانا عمر بھائی کتنا مشکل ہے. وی آل کین ڈو اٹ. آپ اس پرسپیکٹو سے کام کرنا شروع کریں، جتنے گھنٹے آپ کام کریں گے وہ بھی عبادت، اور آپ کو ترقی آپ دیکھیں گے کہ ملٹی پلائی ہو کے ریٹرن آپ کو ملے گا. میرا یہ بات اس فورم پہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس بات کی وجہ سے کوئی ایک آدمی بھی کسی ایک یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دے گا تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اس کی وساطت سے اجر دے گا. اور اگر کوئی ایک بندہ بھی یہ نیت کر کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بید جانتے ہیں، اگر آپ خلوص دل کے ساتھ یہ نیت کر لیں کہ میں یہ کام کروں گا تو میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ سکسیس کی گارنٹی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ there is nothing which can stop you from succeeding in life. صحیح. ایک چیز اور بھی، لوگ جو عموماً کیا کرتے ہیں کہ ماہ رمضان میں یا زندگی میں جو زکوٰۃ ہے، خیر یہ ایک وسیع ٹاپک ہے، بہت سے لوگ تو زکوٰۃ بھی شاید ڈنڈی مارتے ہوں، لیکن جو دیتے ہیں وہ زکوٰۃ کو کیلکولیٹ کر کے 2.5% جو کہا گیا ہے وہ دیتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں. تو آپ کا یہ کیا کہنا ہے کہ وہ 2.5% تک ہی محدود رہا جائے تو پھر بھی ٹھیک ہے، یا کہ آپ جو ہے اس کی لمٹ جو ہے وہ بڑھاتے جائیں؟ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں عمر بھائی، اس میں میں بڑی سمپل سی بات کرتا ہوں کہ اگر گن کے دو گے تو پھر گن کے لو گے. میں جب بھی یہ کوئی اس طرح کا کام کرتا ہوں تو پہلے نمبر پہ مجھے سارے دوست کہتے ہیں جی حقدار کو دینا چاہیے، ناحق کو دینا چاہیے نہیں. میں کہتا ہوں یار تمہیں جو ملا ہے، مجھے وہ مائک ٹائسن کی بات یاد آ جاتی ہے، محمد علی کی، سوری مائک ٹائسن نے محمد علی کی، کہ اس کو جب یہ ڈیزیز ہوئی پارکنسن تو اس سے کسی صحافی نے پوچھا کہ جی وائی می کبھی ذہن میں آیا؟ اس نے کہا کہ وائی می میرے اس وقت ذہن میں نہیں آیا جب لاکھوں کروڑوں میں سے اللہ نے مجھے چنا اور مجھے نہ صرف یو ایس اے سے بلکہ ورلڈ چیمپئن بنایا. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ کیا میں اس سب کا حقدار تھا؟ اگر میں اس سب کا حقدار نہیں تھا تو پھر جو ناحق کا ہے وہ ناحق حقدار کو بھی دو، ناحق کو بھی دو. اور یہ کاؤنٹ کر کے صرف رمضان میں دینا، کیونکہ دیکھیں بچے تو سارا سال ان کو چاہیے، اپنا رزق تو سارا سال چاہیے نا. تو جیسے میں نے کہا کہ جب آپ ان کو فیملی کا پارٹ بنا لیں، جب آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ میرا بچہ، میرا قاسم اس دن بھوکا سوئے گا جس دن یہ بچہ بھوکا سوئے گا.
میرا بچہ اس دن اسکول نہیں جائے گا جس دن یہ بچہ اسکول نہیں جائے گا. جب آپ ان کو فیملی کا حصہ بنا لیں گے تو میں آپ کو پورے دعوے کے ساتھ اپنے تجربے کی بنیاد پر اللہ سے ڈر کے یہ کہتا ہوں کہ یہ ضمانت دیتا ہوں انشاءاللہ کہ آپ کی زندگی میں بڑی سے بڑی مشکل بھی بالکل ختم ہو جائے گی. صحیح. یہ جو صرف اور خیال ہے صرف آپ کی نیت کی وجہ سے. بہت اچھی بات آپ نے کی ہے اور بڑا اچھا نکتہ اٹھایا ہے. یہ جو خیال ہے یہ آپ کو کینیڈا کی لائف کو دیکھتے ہوئے آیا ہے یا پاکستان میں جب تھے، جب آنے سے پہلے بھی، یا شروع سے آپ نے بچپن میں یہ والدین کو دیکھا؟ یہ کب آپ کو خیال پہلی دفعہ آیا یا کس سے آپ انسپائر ہوئے اس کام یہ کے آپ لیے؟ نے ایک بہت بڑا راز چھیڑ دیا ہے، لیکن کیونکہ انما الاعمال بالنیات ہے، اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے. میں اختصار کے ساتھ آپ کو ایک واقعہ اپنی زندگی کا سناؤں گا، اور اس کے پیچھے بھی مقصد یہی ہے تاکہ ناظرین جو ہیں اس سے مستفید ہو سکیں. جی جی. کہ میرے والد صاحب زندہ تھے تو میں کچھ ایک $1000 کے قریب 1,00,000 پاکستان میں اپنے ماموں کو بھیجتا تھا کہ وہ لوگوں میں تقسیم کر دیں. تو وہ بیواؤں یتیموں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے. یہ سلسلہ کچھ عرصہ چلتا رہا، مجھے اللہ تعالیٰ نے ترقی بھی دی. لیکن اس کے بعد اچانک میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی، کرائسس آئے جیسے کہ سبھی کرتے ہیں. میں بھی حالات سے تنگ آ کر میں نے بھی کینچی سب سے پہلے اسی رقم پہ لگا دی جو میری سب سے بڑی غلطی تھی. اس کے بعد میرا سارا بزنس جو ہے وہ سنک ہونا شروع ہو گیا، ڈاؤن فال آ گیا، حتیٰ کہ بات تقریباً فاقوں تک پہنچ گئی. لوگوں کو شاید علم نہ ہو لیکن اس وقت میں بہت ہی تنگ حالات سے گزر رہا تھا، حتیٰ کہ 2 وقت کی روٹی بھی مسئلہ بن گئی. صحیح. ایک دن میرے ذہن میں خیال آیا تو میں نے ماموں کو فون کیا تو انہوں نے بات کرتے کرتے کہا کہ یار بھائی جان جو ہیں وہ کتنے اچھے تھے، وہ دیتے تھے، جب وہ چلے گئے تو وہ خیرات کا سلسلہ بھی بند ہو گیا. تو میں تو غریب آدمی تھا، میں افورڈ نہیں کر سکتا تھا. لیکن وہ جتنے بیوہ اور یتیم تھے وہ میرے دروازے پر آتے تھے، وہ آ کے یہاں پر روتے تھے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر. صحیح. تو میں ان کو کیا دے سکتا تھا؟ میں تو 100 200 400 اب لاکھوں روپیہ میرے پاس تو تھا نہیں. تو میرے وہاں سے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ غریب جو فرض کریں 10 20 50 خاندان جو ہیں اگر وہ بھوکے سو سکتے ہیں تو کون سا سونے کا نوالا لے کے پیدا ہوا تھا؟ صحیح. تو کون سا کسی اور چیز سے بنا تھا؟ صحیح. کہ تجھے موت نہیں آنی، بے شک. تجھے بھوک نہیں آنی. صحیح. یہ وجہ تھی میری تنزلی کی. صحیح. وہ دن گیا، آج کا دن آیا، میں نے توبہ کر لی. میں نے کہا یا باری تعالیٰ، اب وہی بات جو میں نے آپ کو پہلے کہی ہے کہ یہ مر تو سکتا ہے، یہ کٹ تو سکتا ہے، لیکن یہ اس چیز سے انشاءاللہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا. ماشاءاللہ. یہ یتیم بچے اسی دن سکول جانے سے رکیں گے جس دن میرے بچے رک جائیں گے. یہ یتیم بچے اسی دن انشاءاللہ بھوکے سوئیں گے جس دن سہیل اور اس کے بچے بھی بھوکے سوئیں گے. اور وہ دن ہے، آج کا دن ہے. الحمدللہ رب العالمین، میں نے ایسے ایسے نامشکل ناممکن کاموں کو جس کے میرے دل نے کہا کہ وسائل کے مطابق I can do it, it's simply impossible، لیکن وہ کام سے ہو گئے. وہ دنیا گن رہی ہے اور الحمدللہ کامیابی کی منازل طے کرتا جا رہا ہوں. تو اگر آپ بھی اور آپ کے سننے والے بھی اگر آپ یہ چیز اپنا لیں تو میرا تو یہ ایمان کی حد تک، جس طرح ہمارا ایمان ہے روز محشر پر، جس طرح ہمارا ایمان ہے اللہ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، میرا تو اس بات پہ اسی طرح سے ایمان ہے کہ آپ یہ چیز اپنا لیں اور کامیابی آپ کے قدم چومے گی. بے شک. بڑا اچھا آپ نے میسج دیا، زبردست اور بڑا اچھا ٹاپک ہے، اور یقیناً جو ہے وہ میسج جو ہے پہنچ بھی چکا ہوگا ہمارے جو سننے والے ہیں، اور اکراس دا گلوب جو ہے لوگ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے یقیناً. دوسری چیز، تھوڑا سا ہم دوسرے ٹاپک پہ بھی آتے ہیں. اس پہ آپ بتائیے کہ وہاں پہ جو اس وقت صورتحال ہے، خاص طور پہ جو اس وقت حالات ہیں اوور آل دنیا کے کووڈ-19 کے حوالے سے، تو کیا آپ کی سوسائٹی میں یا وہاں پہ جو ایسے بزنس مین ہیں وہاں پہ، ان کے حالات پہ کیا یہ چیز جو ہے بہت زیادہ اثر انداز ہوئی ہے؟ جی عمر بھائی، دیکھیں کووڈ-19 کی وجہ سے ڈیفینیٹلی ساری گلوبل اکانومی افیکٹ ہوئی ہے. وی آر آلریڈی ان ریسیشن. بزنسز بھی افیکٹ ہوئے ہیں، انڈسٹری ٹو انڈسٹری ویری کرتا ہے. ایئر لائنز جو ہیں میرا نہیں خیال کہ ابھی اگلے سال تک جو ہے وہ ول بی بیک ٹو نارمل، نیو نارمل. جی جی. لیکن اس میں دیکھیں اپرچونٹی بھی ہے. اس نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ وی کین آلسو ورک فرام ہوم. اب سروائیول آف فٹسٹ والی بات ہے. اب آپ کو اگر آپ ٹیلنٹڈ ہیں تو آپ کو اس کے لیے ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اس کے لیے یعنی کہ ورک ڈائنامکس میں دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان دا فیوچر ول چینج. آپ کو اس کے لیے ایک کنجسٹڈ سٹی میں موو ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بڑے سٹی میں موو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یو کین ورک فرام ہوم اینڈ یو کین پروو یور اسکلز، یو کین گیٹ ہائرڈ، یو کین میک دا ڈفرنس. اب ہم ایک گلوبل ولیج کی طرف موو ہو رہے ہیں. جی صحیح. تو کینیڈا میں جو صورتحال ہے جو آپ کے گرد و نواح میں ہے، وہاں پہ جو کیا صورتحال ہے، جو آپ کی گورنمنٹ ہے کیا وہ پروٹیکٹ کر رہی ہے جو بزنس مین وہاں پہ؟ جی گورنمنٹ دیکھیں
ایک لمٹ تک تو گورنمنٹ نے بہت اچھے انسینٹیوز دیے ہیں ہمارے. میں کہہ رہا ہوں کہ جتنے اچھے پیکیجز اور انسینٹیوز گورنمنٹ نے دیے, جو رسپانس کووڈ-19 کا ہمارے پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو نے دیا ہے, آئی ہیو ناٹ سین اٹ ان اینی کنٹری اکراس دا گلوب. اس میں انہوں نے سب جو ان امپلائڈ ہیں جن کی جابس افیکٹ ہوئی ہیں ان کو $2,000 پر منتھ فار 4 months وہ دے رہے ہیں, اور وہ اپروو ہو رہا ہے انسٹنٹینیسلی. اس کے علاوہ اسمال بزنس کو سپورٹ کرنے کے لیے 75% ویج سبسڈی دے رہے ہیں تاکہ وہ امپلائیز کو لے آف نہ کریں, دے کیپ دیم آن دا پے رول. اس کے علاوہ اسمال بزنس کے کمرشل آفیسز کے لیے 50% رینٹ کے لیے سپورٹ کر رہے ہیں. اور ابھی یہاں پہ حالات بھی کافی بہتر ہیں ایز کمپیئر ٹو آور نیبر USA. وہاں پہ تو بہت زیادہ سچویشن خراب ہوئی ہے, لیکن انہوں نے ٹائملی ایکشن لیا ہے, اور اس پرامپٹ ایکشن کی وجہ سے, اور یہ جو سوشل ڈسٹینسنگ کی اور فیس ماسک کی میجرز ہیں یہ بھی لیے ہیں, اس کی وجہ سے آل دو کیسز تو 70,000 ہیں, لیکن مور دین 50% جو ہے وہ آلریڈی ریکور ہو چکے ہیں, کرو فلیٹ ہو چکی ہے, اکانومی ری اوپننگ فیز میں ہے. فیز 1 نیکسٹ ویک جو ہے وہ اوپن کر رہے ہیں, پارکس وغیرہ آلریڈی اوپن کر دیے ہیں. تو وی آر گیٹنگ بیک ٹو بزنس, اور آہستہ آہستہ آپ کو پتہ ہے یورپ میں بھی اور باقی سب جگہ پہ بھی اب وی ہیو ٹو لیو ود اٹ, کیونکہ کرونا وائرس تو جب تک کوئی ویکسین ہم نہیں اپنا ڈسکور کر پا رہے اس وقت تک ڈیفینیٹلی فیئر وہاں پہ رہے گا, اینڈ وی ہیو ٹو لیو ود اٹ. کینیڈا کا جو میڈیا ہے وہ کیا صورتحال ہے, اور جو پبلک کا جنرل جو رسپانس ہے؟ بعض کنٹریز میں بہت زیادہ گورنمنٹ پہ تنقید ہوتی ہے, نو ڈاؤٹ کے بعد گورنمنٹ سے بڑے اچھے ریلیف پیکج بھی دیے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے پبلک کا ایک بیہیویئر آپ کو پتہ ہے کہ جنرلائز وہ ہوتا ہے, گورنمنٹ کو اتنا زیادہ اپریشیٹ کرنا میں یہ کہوں گا کہ پبلک کو یا 100% لوگوں کو سیٹسفائی تو ابھی تک یہ اللہ کی ذات سے نہیں ہوئے. آپ کو وہ پتہ ہی ہے کہ منو سلوا اترتا تھا تو اس پہ بھی عوام نے کہا تھا کہ صرف ایک منو سلوا, ہمیں تو ورائٹی آف ڈشز چاہیے. جی بالکل. تو یو کین ناٹ سیٹسفائی ایوری باڈی, لیکن اوور آل رسپانس گورنمنٹ کی جو میجرز گورنمنٹ نے لی ہیں اور جو کنٹرول میجرز ہیں اس پہ آبویسلی پبلک از ہیپی اباؤٹ اٹ. لیکن یہ اب پوری گلوبل پینڈیمک ہے, یہ کوئی کسی ایک اسپیسیفک ایریا سے منسلک نہیں ہے. اٹ از آلویز ایزی ٹو کریٹک, کہہ تو سکتے ہیں کہ جی یہ پہلے کرنا چاہیے تھا, یہ لیٹ رسپانس دیا ہے گورنمنٹ نے, یہ کیا, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ ہونا چاہیے تھا, بٹ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈو. یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا اور کریٹک کرنا اٹ از دا ایزیسٹ تھنگ ان دا ورلڈ. آئی نو کہ پاکستان میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایوری باڈی جس کو یعنی کہ اپنے گھر کا پتہ نہیں ہے وہ بھی اٹھ کے گورنمنٹ کو جو ہے وہ ٹیچ کر رہا ہے کہ جی عمران خان از ناٹ ڈوئنگ رائٹ, گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے, گورنمنٹ کو وہ کرنا چاہیے. اٹس ایزی ٹو سے دین ٹو ڈو. صحیح. تو وہاں پہ آپ کی جو صورتحال ہے, میں نے وہ کہا کہ میڈیا جو ہے جنرلی وہ گورنمنٹ کو اتنا زیادہ تنقید نہیں کر رہا. آپ جی میڈیا سپورٹیو ہے اوور آل. یس دیر آر کرٹکس تو ہر جگہ پہ پائے جاتے ہیں, اگر آپ کہیں کہ 100% تو نہیں, لیکن اوور آل I would say that 80% are always in favor of Justin Trudeau and he is very popular here. صحیح. اور آپ یہ آخری حصے میں یہ بتائیے گا کہ بچوں کے ساتھ جو وہاں پہ جو تعلیمی ان کا کوئی حرج ہو رہا ہے, یا کہ آن لائن کلاسز جو ہیں وہ بڑی بہترین جا رہی ہیں؟ اور آپ تو خیر جس طرح بتا رہے تھے کہ گھر میں بھی آپ نے ریڈ زون جو ہے قائم کیے ہوئے ہیں, تو بچوں کے کبھی جب ریڈ زون کراس کیا ہو تو تھوڑا سا بتائیے کہ کیا صورتحال ہے آن لائن کلاسز کی, بچوں کے بیہیویئر. ریڈ زون اس طرح سے ہے جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کی ہے کہ میرے لیے یعنی کہ یہ ایک روٹین ہے. although we are in the لاک ڈاؤن, اب ہوم آفس کا کانسیپٹ جو ہے ابھی لاک ڈاؤن میں زیادہ ابھر کر سامنے آیا ہے, لیکن مجھے تو کئی سال ہو گئے ہیں, 10 سال ہو گئے ہیں, میں ابھی بھی ہوم آفس میں ہی بیٹھا ہوں. کہ میری تو گھر میں جو ہے وہ ٹی وی کے سامنے مصروفیت کی بجائے آفس میں ہی ٹائم گزرتا ہے زیادہ تر. تو اس لیے بچوں کو بھی پتا ہے کہ یہ ریڈ زون ہے, ادھر نہیں آنا. تو جہاں تک ان کی اسٹڈی کا ہے تو آن لائن سیشنز گورنمنٹ نے کنڈکٹ کیے ہیں, اور اس کی وجہ سے, لیکن آبویسلی حرج تو ہو رہا ہے, لیکن آن لائن اسائنمنٹس ان کو مل رہی ہیں, آن لائن سیشنز ہو رہے ہیں. بچے جو ہیں وہ اتنا تو نہیں, لیکن دے آر ڈوئنگ مچ بیٹر. اور جیسا کہ ان کی پروموشن پاکستان میں بھی انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ جی پروموٹ کریں گے, بیکاز وی ڈونٹ ہیو چوائس. ورلڈ وائڈ ان موسٹ آف دا کنٹریز دے آر تھنکنگ اباؤٹ دیٹ. تو ان کو بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ فرسٹ 6 months پرفارمنس کی بیس پہ they will just consider their performance and they will improve it and they will just promote them to the next stage. صحیح. اور گھر میں جو ہے یہ آپ چونکہ بات گھر کی ہو رہی ہے, تو گھر کی طرف سے کبھی ہوم منسٹری جو ہے ان کی طرف سے کوئی احتجاجی رویہ تو نہیں ہوا کہ بچوں کا صبح شام تنگ کرنا, اور پھر آپ بھی جو ہیں وہ گھر پہ ہی ہیں, تو ان کے لیے تو بڑا ایک عوامی سا رویہ نہیں ہوگا, یا کہ حالات سب ٹھیک ہیں, پرامن ہیں؟ یہاں پہ آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ ابھی اس لاک ڈاؤن میں بھی ایک دفعہ بات ہو رہی تھی, میری وائف نے کہا کہ, اور which is the fact too, I have already admitted it,
کہ میری وجہ سے آپ اتنے سکسیسفل ہو گئے ہیں. میں نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ دیکھیں میں نے آپ کو کتنی فریڈم دی ہے کہ میں ابھی بھی دعا کرتی ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اور مصروف کرے. تو مجھے یعنی کہ گھر میں الحمدللہ صبح سے لے کے میں سحری کے بعد اپنے اس ہوم آفس میں قید ہو جاتا ہوں، اور افطاری کے وقت ہی میں جو ریڈ زون جو کہ دوسرے گھر کا حصہ ہے جس میں میری فیملی اور بچے ہوتے ہیں، تو میں اس گھر میں 6-7 بجے سے بعد ہی انٹر ہوتا ہوں. تو اس لیے مجھے کوئی لاک ڈاؤن سے زیادہ افیکٹ نہیں ہوا. میری روٹین جو ہے وہی الحمدللہ چل رہی ہے جو پہلے تھی. صرف فرق یہ ہے کہ پہلے ذرا آفس بھی چلے جایا کرتے تھے، اب صرف ہوم آفس میں ہی کام کرنا پڑتا ہے. صحیح. لیکن ایک چیز یہاں پہ کوشچن یہ بھی ہے کہ گھر والوں کو آپ ٹائم جو دیتے ہیں، کیونکہ یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے، وہ کون سا پھر ٹائم ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ جس طرح کہ آپ کی اسکیجول بتا رہے ہیں کہ صبح سے لے کے رات گئے تک آفس میں ہوتا ہے. یہ ابھی تک اس میں دیکھیں ٹو بی آنےسٹ 2 چیزیں when you have so many balls in the air، 2 چیزیں جو میں سمجھتا ہوں کہ میرے سے بیلنس نہیں کر پایا. اس میں ایک فیملی لائف ہے اور دوسرا جو ہے ہیلتھ ہے. میری ہیلتھ ڈیٹیریٹ ہوئی ہے. اب میں آہستہ آہستہ کوشش کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا بزنس کو سکیل بیک کر کے، لیکن بزنس کو سکیل بیک کرنے میں دیکھیں عمر بھائی میں نے اس کے بارے میں سوچا کافی دفعہ، لیکن میرے ذہن میں یہ ہے کہ دیکھیں اگر میں مذہب کی طرف زیادہ چلا جاتا ہوں تو اس میں میرا ذاتی بینیفٹ ہوگا. اور اگر میں کوئی اور کام، ہر بندہ ہر کام نہیں کر سکتا. مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک اپرچونٹی دی، مجھے ایک بیکورڈ گاؤں سے اٹھا کے مجھے ایک اپنا کینیڈا میں ایک اپرچونٹی دی ہے، مجھے یہاں سے ایجوکیشن حاصل کرنے کی بھی توفیق ملی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بزنس بھی اسٹیبلش کروائے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ اگر میں اس میں زیادہ ایفرٹ کر کے اس کام کو اگر میں آگے بڑھاؤں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ چیریٹی کا سلسلہ بڑھاؤں، دوسرے بہن بھائیوں کی خدمت کروں، ان کی ہیلپ کروں، تو میرا یہ ایمان ہے کہ اگر میں دوسرے بچوں کا سوچوں گا تو اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ صراط مستقیم پہ رکھے گا. یہ اگین پھر ریاکاری کی بات نہیں ہے، لیکن میں کوشش یہی کر رہا ہوں کہ تاکہ دوسرے لوگوں کو پتہ چلے کہ جو آپ بوتے ہیں وہی آپ کاٹتے ہیں. میرا بیٹا ماشاءاللہ ابھی جسٹ ہی از 8-9 ایئرز اولڈ، اور وہ میرے ساتھ الحمدللہ تہجد گزار ہے ماشاءاللہ. تو اس کو میں نے نہیں کہا، اس کو میری وائف نے نہیں کہا، قسم سے نہیں کہا، ایک دن بھی نہیں کہا. اس کے اندر خود اللہ تعالیٰ نے شوق پیدا کیا ماشاءاللہ. وہ محبت، فرما برداری، وہ شکر گزاری. میرے بچے ہیں، کم ٹائم دیتا ہوں لیکن کوالٹی ٹائم دیتا ہوں ماشاءاللہ. میں اس پہ بلیو کرتا ہوں کہ ناٹ کوانٹٹی بٹ کوالٹی. صحیح. تو وہ ابھی بھی یہ سارا آپ کا آج کا یہ سیٹ اپ کرنا تھا تو ان بچوں نے کیا ہے ماشاءاللہ. انہوں نے دیور وریڈ، دیور کنسرنڈ کہ بابا یہ کس طرح آپ کو لیپ ٹاپ چلانا ہے، اسکائپ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. تو دے آر آلویز لونگ اینڈ کیئرنگ. تو میرا اس پہ ایمان ہے کہ اگر آپ نیک راہ پہ ہیں، آپ اچھے کاموں پہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کیا، آپ کی نسلوں کو تابعدار بنا دے گا. اور دوسری بات جو میں یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گا کہ گریڈ از اے کرس. لوگ بہت سارے کہتے ہیں کہ جی آپ کیا اکمپلش کرنا چاہتے ہیں، تو میں بڑا کلیئر ہوں اس بارے میں کہ اگر آپ کے بچوں میں ٹیلنٹ نہیں ہے، اگر آپ نے ان کو ہاؤ ٹو کیچ اے فش نہیں سکھایا، اگر آپ نے ان کے لیے ملینز اور بلینز ہی اکٹھے کیے ہیں تو وہ 4-5 سال میں ختم ہو جائیں گے. میرا فوکس جو ہے ان کو اعلیٰ تعلیم دلوانے پہ ہے، اچھی ایجوکیشن، اور ان کو ٹرین کرنا ہے کہ وہ خود سے ارن کرنا سیکھیں. اور میرا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں یہاں پہ ہم نے 40 سال 60 سال 50 سال اس سے زیادہ زندگی نہیں ہے. میرا ٹارگٹ یہ ہے کہ جیسے جیسے میری یہ لائبلٹیز رسپانسبلٹیز آف ہو جاتی ہیں، بچے یونیورسٹی میں چلے جاتے ہیں، میرے پاس جو پراپرٹی جو بزنس ہے میں نے سارے کا سارا انشاءاللہ تعالیٰ یہ ڈسٹریبیوٹ کر دینا ہے. مرنے سے پہلے ان کے لیے میں نے کوئی چھوڑ دی نہیں ہے جائیداد، تاکہ نہ پیچھے کچھ ہو، ان کو پتا ہو کہ محنت ہی کرنی ہے. کچھ جائیداد پیچھے نہیں پڑی ہوئی، بینک بیلنس نہیں پڑے ہوئے کہ جن پہ میں نے لیو آن کرنا ہے. تو اگر آپ یہ کوشش کریں، یہ نظریہ رکھ کے چلیں، اور پھر آپ انڈیور کریں. دیر از اے تھن لائن ڈفرنس بٹوین گریڈ اینڈ انڈیور. انڈیور میں یہ ہے کہ دیر از آلویز اے روم فار امپروومنٹ. اب 10 گھنٹے 12 گھنٹے میں آج الحمدللہ ریٹائر بھی ہو جاؤں، آئی کین لیو اے گڈ لیونگ. لیکن کیا یہی زندگی کا مقصد ہے کہ آپ نے ایک اچھی لیونگ جو ہے وہ مینٹین کرنی؟ نہیں، یہ مقصد نہیں ہے. مقصد آپ زندگی کو ایک مقصد لے کے چلیں گے، آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوگی. میں آپ کو رات کی بات بتاتا ہوں کہ میں تھوڑا سا اپنے کام میں مشغول ہو گیا، آنیسٹلی اسپیکنگ روزے کے ساتھ ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب رات گزر گئی. صبح جب سحری کے وقت میری وائف اٹھی تو اس نے آ کے مجھے کہا کہ آپ سوئے نہیں. دین آئی ریئلائزڈ کہ the whole night has passed. چلیں جناب، آپ کی جی ہماری خواہش ہے آپ کی صحت بھی اچھی رہے اور صحت پہ بھی توجہ دیجیے. نو ڈاؤٹ آپ کی انٹینشنز بہت اچھی ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو اور برکت دے. یقیناً جو ہے یہ اچھا میسج ہے، لوگوں تک پہنچنا چاہیے کہ جو لوگ جو ہے اس وقت جو ہے نیڈی ہیں اور ان کے لیے خاص طور پہ
उनके लिए भी काम आना चाहिए ज़िंदगी में, उनके बच्चे जो है अपने बच्चों की तरह ट्रीट करना चाहिए। आपसे बहुत अच्छा लगा। कोई और एक वन लाइनर जो आप अगर कोई मैसेज देना चाहें, शायद कुछ कह रहे थे आप? जी, वन लाइनर मेरा सिर्फ यही है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात है, जो भी आपने काम करना है। मैं इसका इख्तिताम सिर्फ एक छोटे से वाक़े पे करूंगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे, उन्होंने सहाबा से पूछा जो अपना घर बना रहे थे, कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, कि ये विंडो किस लिए रखी है? तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, हवा और रोशनी के लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम ये नियत कर लेते कि अजान की आवाज के लिए, तो रोशनी तो आनी ही थी। आप जो भी काम कर रहे हैं, आप जो भी प्रोफेशन में हैं, जिस भी प्रोफेशन में हैं, अगर आप ये नियत कर लें कि मैंने इससे रिज़्क़ हलाल कमाना है, ना सिर्फ अपने बच्चों के लिए बल्कि कुछ यतीमों और बेवाओं के लिए भी, और उनको उनका हक पहुंचाना है, तो आपको तनख्वाह तो मिलेगी, आपको रिज़्क़ तो मिलेगा, लेकिन साथ आपका वो सारा काम जो है, वो सारा टाइम जो आपने बिजनेस में लगाया है, वो अजर में तब्दील हो जाएगा और आपको उसका अजर अजीम भी मिलेगा। बेशक, बहुत ही अच्छी बात आपने की, बहुत अच्छा मैसेज आपने एंड पे भी दिया। मोहम्मद सुहेल अफजल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया और बड़ी खूबसूरत बातें की। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे दोबारा भी हम बात करेंगे और दोबारा जो है आपकी जो एक्सपीरियंसेस हैं उनकी तरफ से शेयर करेंगे पब्लिक को, ताकि वो भी बेनिफिट ले सकें। ज़रूर इंशाल्लाह ताला। उमर भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड इनवाइटिंग मी। जज़ाकल्लाह, टेक केयर, इंशाल्लाह विल बी इन टच। जी इंशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जो मोहम्मद सुहेल अफजल साहब जो है कनाडा से बात कर रहे थे। आप बड़े अच्छे बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं और बड़ी अपनी लाइफ की जो एक्सपीरियंसेस है वो शेयर कर रहे थे, और उसमें बहुत ही अच्छी बातें थी कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो मैं कहता हूँ गाइडलाइंस हैं। ख़ास तौर पे इस महीने के एतबार से भी बात की कि जो सदका और खैरात है ज़िंदगी में, कभी उनको मिनिमाइज़ ना कीजिए, कभी सिर्फ 2.5% पे ना रहिए, बल्कि इससे कहीं आगे बढ़ के जो है वो दूसरों की खिदमत करें। अब हमारे ब्रेक के बाद हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आएंगे। इस वक्त एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं।